السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت ناظرین ہیں ایچ کے لیگل ٹی وی کے، اور حامد خان یوسف سے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے بارے میں لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ 1 مئی 1877 کو نافذ ہوا۔ اس میں کیا ہے، کیا دیتا ہے ہمیں یہ اوبلیگیشن سے مراد اس میں کیا ہے؟ پہلے ہم جب تک اس کی ڈیفینیشن کلاز کو نہیں دیکھیں گے، ڈیفینیشن سیکشنز کو نہیں دیکھیں گے، آرٹیکلز کو نہیں دیکھیں گے، تو باقی لا کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس میں اوبلیگیشن کیا ہے؟ ایوری ڈیوٹی انفورسیبل بائی لا۔ لا جس ڈیوٹی کو انفورسیبل سمجھتا ہے، لا سے مراد اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، تو وہ اس کو SRA اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت اوبلیگیشن پرفارم کی جائے گی۔ اور اب دیکھنا ہے سیکشن 4 کیا کہتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا، کوئی ریلیف گرانٹ نہیں کیا جائے گا کسی ایگریمنٹ کے بارے میں جو کانٹریکٹ نہیں بن سکتا۔ کہ کون سا ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے ضرور ہمیں ڈیفینیشنز میں بھی ملے گا، اور اس میں بھی وہ ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا ہے جو اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ ہے 1872 کا۔ پھر کتنے ریلیف مطلب ہے کہ ہمیں مل سکتے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایگریمنٹ انفورس ہو سکتا ہے اگر وہ کانٹریکٹ کی بن سکتا ہو یا بن جائے۔ تو دوسرا اس میں ہے اسپیسیفک پرفارمنس مل سکتی ہے۔ رائٹ ول ناٹ بی ریفیوزڈ انڈر اینی کانٹریکٹ۔ اگر یہ رائٹ اسپیسیفک پرفارمنس کا کسی کانٹریکٹ کے تحت اسے ریفیوز نہ ہو جاتا ہو، کہ کانٹریکٹ ویلڈ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ ایکٹ 1872۔ تیسری بات ہے، اور یہ ریلیف مل سکتا ہے SRA 1877 کے تحت، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت، اگر کسی ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت وہ افیکٹ نہ کرتا۔ 3 باتیں ہوئی جو میں نے عرض کی ہیں، تو لیکچر ریپیٹ میں سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون۔ ناظرین یہ یاد رکھیے کہ اسپیسیفک ریلیف کی کہیں ڈیفینیشن نہیں دی گئی کہ کیا ہے۔ یہ ضرور طے ہے کہ کب دیا جائے گا اور کب نہیں دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا۔ 3 چیزیں بتائی ہیں جن میں اسپیسیفک ریلیف گرانٹ کیا جائے گا۔ یہ مقصد ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا۔ آگے اسپیسیفک کیسے دیا جائے گا؟ بائی ٹیکنگ پوزیشن آف پراپرٹی۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت پراپرٹی کا پوزیشن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ حاصل کر کے کیا کرے گی؟ ایکچوئل کلیمنٹ کو دے گی، ایکچوئل پوزیسر جو اس کا ہو سکتا ہے اس کو دے گی۔ تیسری بات، وہ آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ کوئی کام کیا جائے، آرڈر ٹو ڈو مینڈیٹری انجنکشن، انڈر اوبلیگیشن ٹو ڈو، جو کوئی پارٹی کرنے کی قانونی پابند ہے۔ اوبلیگیشن کی ڈیفینیشن میں پہلے بتائی ہے کہ ایوری ڈیوٹی انفورسیبل بائی لا، کوئی بھی ایسا فرض جسے قانون نافذ کر سکتا ہو۔ نیکسٹ اس میں پوائنٹ، پریونٹنگ ٹو ڈو انجنکشن سے اسٹے لیتے ہیں ہم اسٹے لیتے ہیں، تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں انجنکشن کی، کہ اس میں روک سکتی ہے، ریسٹرین کر سکتی ہے کسی پارٹی کو کہ ایسا نہ کریں۔ یہ ہمارا جو ایڈ انٹرم انجنکشن لیتے ہیں، پرپیچول انجنکشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت، اور انٹرم انجنکشن ہم لیتے ہیں آرڈر 39 رول 12 CPC کے تحت۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں ڈیکلریشن اینڈ ڈٹرمنیشن آف رائٹس، یہ بھی ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، اپائنٹمنٹ آف ریسیور بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہم کرا سکتے ہیں، کہ کوئی جو ڈسپیوٹ کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ موویبل ہے یا اموویبل ہے، اس کے تصفیے تک عدالت ریسیور مقرر کر دے، اور جو اس کی پروڈیوس یا انکم حاصل کر کے پارٹیز میں بمطابق حکم عدالت تقسیم کرے یا عدالت میں محفوظ کرا دے۔ تو یہ 6 قسم کے ریلیف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہم لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہے کہ پریونٹیو ریلیف
کون سا ہے؟ وہی جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس میں اسٹے آرڈر جس کو کہتے ہیں ہم. آخری اس کا پوائنٹ ہے نو اسپیسیفک ریلیف فار انفورسنگ پینل لا. کسی پینل لا کو انفورس کرنے کے لیے یا کسی پینل لا کی اپلیکیشن کو ریسٹرین کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ریلیف ہمیں نہیں ملے گا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت. کوئی انجنکشن مینڈیٹری یا پرپیچول یا انٹرم اس صورت میں نہیں ملے گا کہ کسی پینل لا کو روکا جائے نافذ ہونے سے، اس کی شک کو کسی افینس کو یا کسی افینس کے بارے میں مینڈیٹری انجنکشن وصول. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سیکشن 7 ہے. ناظرین، یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ہم نے وائرس بیان کی ہیں کہ اس کے